آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے سر خدشات کا تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور بلاول صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ سر اس بات یہ پہلے مرحلے میں بھی یہی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں نون لیگ کو لے کے، دوسرے مرحلے میں بھی یہی ہیں، اس پر نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اپنا سائم اور صدف اور ایئر وائی کا آپ نے مجھے لیا۔ بلاول بھٹو صاحب پہلے بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ پہلا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا پہلے فیز کا، ہم دوسرے کا بائیکاٹ کریں گے۔ اب کہہ رہے ہیں دوسرا فیز ٹھیک نہیں ہوا ہم تیسرے کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن میں آپ کو کنڈیشنلی شرطیہ کہتا ہوں یہ تیسرا الیکشن بھی لڑیں گے، تیسرے فیز کا بھی، اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر شیر و شکر بھی ہوں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے بلاول کو مبارکباد دی کہ آپ جیت گئے ہیں، حالانکہ وہاں پہ ہمیں آفر تھی، دیر واز سم پیپل ہو آر انڈیپینڈنٹ کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں باتیں بڑی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، جو کل کو واپس نہیں، کیونکہ بات کی ہوئی منہ سے واپس نہیں آتی۔ یہ بالکل غلط فہمی تو نہیں بلکہ بالکل بے بنیاد بیس لیس اور کنکاکٹڈ ایلیگیشنز ہیں ان کے، اور کسی قسم کا الیکشن بالکل فیئر فری، ہاں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں۔ لطیف اکبر صاحب پہلے بھی تو ادھر ہی رہتے ہیں نا، کیا الیکشن والے دن ہی ہمارے قابل احترام ہیں؟ وہ اپنے صدر آزاد کشمیر کے اوپر اٹیک کا الزام لگا رہے ہیں، وہ اپنے کارکن کی شہادت کا الزام لگا رہے ہیں، آپ انہیں چھوٹے موٹے صدف ایک تو مشتاق شاہین کا کارکن نہیں تھا، دوسرا وہ گھر جا کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے بھانجے نے جا کے نیگیٹ کیا کہ میرا جو ماموں ہے وہی واز ہارٹ پیشنٹ، اور اس ہارٹ کا جو کارڈیک فیلئر ہے وہ ہوا ہے نمبر 1، اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کرانا، قانون کیا کہتا ہے؟ میں آئین کا طالب علم ہوں کہ جو ان نیچرل اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم لازمی کروانا پڑتا ہے، وہ یہ مینڈیٹری ہے، بلکہ روک نہیں سکتے، کروائیں پوسٹ مارٹم۔ اگر یہ سمجھتے ہیں تو پرچہ کروائیں ان پہ، قانون کے حفاظ ہے، قانون کی کارروائی ہے۔ نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وچ از ویری پرٹیننٹ صدف اور سائم، کہ وہاں پہ حکومت کس کی ہے آزاد کشمیر میں؟ پیپلز پارٹی کی، وزیر اعظم کن کا؟ پیپلز پارٹی کا۔ چلیں وہ تو یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم ان سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں، لیکن سر بنیادی طور پر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی قربت تھی دونوں جماعتوں کے اندر، بہت بہت بڑے بڑے محاذوں میں آپ لوگ ساتھ تھے، 26ویں ترمیم دیکھ لیں، 27ویں ترمیم دیکھ لیں، پھر آپ لوگ حکومت بھی آپ لوگ اتحاد میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معاملہ بھی افہام و تفہیم سے ساتھ بیٹھ کے حل ہو سکتا تھا۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کی طرف سے ظاہر سی بات ہے جو دھاندلی زدہ حلقے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ انتخابات ہم کروانا چاہتے ہیں، اور وہ حق بھی محفوظ رکھتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کی سچویشن آگے بڑھتی کیسے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب دوبارہ سے انتخابات پیپلز پارٹی کا جب کہہ رہی ہے تو ہوں گے دوبارہ سے؟ دیکھیں سائم آئین کیا کہتا ہے، یہ کہیں گے کہ ہم کروانا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں کروانا چاہتے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن فیصلہ تو الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے کرنا نا۔ اگر الیکشن کمیشن ہی کرتا تو دین آرٹیکل 225 کے تحت یہ کو وارنٹ ٹو ریٹ پہ جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں ان کے پاس دیر آر سو مینی آپشنز۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شیر و شکر تھے، اب بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا۔ دیکھیں ہم دونوں سے ایسی بات ہے کہ منشور علیحدہ ہیں، دونوں کی ہر سوچ علیحدہ ہے، شروع سے لڑائیاں جھگڑے ہر چیز وٹس ایور، اب بھی ہوگا 2-4 دن ہوگا، اس کے بعد اسی طرح پہ سارے کام کریں گے اوپنلی۔ میرا فیبرک یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ میں سچی بات کرتا ہوں، ان کے پاس کوئی اور نہیں چارہ، اسی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، اسی کو ووٹ دیں گے، 28ویں ترمیم بھی پاس کروائیں گے، سارا کچھ پہلے مرحلے کے جو تحفظات تھے بلاول صاحب نے کھل کر اظہار کیا، وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ خود بذات خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے 2 تاریخ کا ٹائم دیا تھا جب تک آپ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے تمام تحفظات دور کر دیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے تھا مل بیٹھتے، اس پہ بات کرتے، آپ لوگوں کے تو مذاکرات ہی اس حوالے سے ناکام ہو گئے، تو اس پہ کچھ آپ انہیں سیٹسفائی کرتے کہ جی جو آپ کے تحفظات ہیں وہ دور کریں گے، جو آپ نے درخواست دی الیکشن کمیشن میں اس کا ضرور نتیجہ آنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو صدف بیٹھے تھے، نیر بخاری صاحب تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، راجہ پرویز شریف صاحب تھے، امیر مقام تھے، یہ سارے بیٹھے، اچن صاحب تھے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے دوسرے جو مرحلہ اس میں حصہ لیا ہے، ان کے تحفظات دور کیے تھے تو انہوں نے حصہ لیا ہے نا۔ اب بھی ایسے ہی ہوگا، ایک بیٹھک اور ہوگی، ان کے تحفظات دور ہو جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں نا ہمارے پنجابی میں ایک بڑا مشہور ہے جملہ کہ جن لوگوں نے کسی کی شادی بھی پیسے نہیں نہ دینے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان سے لڑے ہوئے ہیں، تو یہ پہلے سے شور مچا رہے تھے کہ اتنا کو شور مچا دو، اتنا شور مچا دو کہ سارے لوگ کہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، الیکشن فیئر فری اور کریڈیبل ہوا ہے۔ اور جہاں تک پنجاب کی نشستوں کا تعلق ہے، یہاں پہ میڈم سی ایم کا مریم نواز شریف صاحبہ کا کام اس لیول پہ ہے، وہ کام بولتا ہے، لوگوں نے ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دی ہے۔ باقی کشمیر ہے، کچھ یہ سیٹیں بھی جیتے ہیں، کچھ ہم ہارے ہیں، کچھ ہم جیتے ہیں، کچھ یہ ہارے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی انہونی نہیں ہوئی۔
میں جو آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آپ 10 تاریخ گزرنے دیں، 10 تاریخ کے بعد سارے اکٹھے اشیاء کریں گے، بیٹھیں گے اور اسی کام پہ اسی طریقے سے کام کریں گے۔ 10 تاریخ کے بعد حکومت کس کی بنے گی یہ بھی بتا دیں، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے؟ حکومت تو نیچرلی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی ادھر، وہ تو آپ کو سیٹیں بتا رہی ہے نا، میری بات نہیں کہہ رہا میں اپنی، جو سیٹیں جیتی ہیں ہم نے اس میں ہماری اکثریت ہے اور وہ حکومت بھی ہم بنائیں گے، ڈیفینیٹ بنائیں گے۔ وہ جو ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ تو فارم 47 الٹرا ہو گئے ہیں، تو وہ آسانی سے بیٹھ جائے گی پیپلز پارٹی آپ کے سارے تو پھر نہیں تحفظات بنا دور کیے؟ نہیں صدف اگر الٹرا 47 ہو گیا تو پھر بیٹھے کیوں ہیں؟ چھوڑ دے، پھر ہمیں ساتھ چھوڑ دے، ہمارا وہاں سے نکل جائے، پریزیڈنٹ صاحب ریزائن کر دے، گورنر ریزائن کر دے، جتنے بھی یہ سارے چھوڑے، پھر اس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سے جو اپنا یہ کہی جانا یہ شور مچایا جانا تو آپ لوگ تھوڑی بچ پائیں گے حکومت میں، پھر آپ کیسے رہ پائیں گے اگر وہ کوئی بات نہیں، کوئی نو میری بات سنیں، ڈیموکریسی میں یہ سارا چلتا ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ 5 سال پورے کرنے یا 6 سال پورے کرنے یا 10 سال پورے کرنے ہیں۔ سم ٹائم پاکستان میں تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے، اگر نہیں بھی ہوگا تو جانا ہے تو نو پرابلم، بسم اللہ کریں، ایسی کون سی بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بیچ میں بیٹھ کے جب ملتے ہیں مسکراتے ہیں ایک دوسرے سے جفیاں ڈالتے ہیں اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں پھر شور مچانا شروع کرتے ہیں؟ میں تو بڑا حیران ہوں، سرپرائزنگ بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ کے بعد معاملات نارمل ہو جائیں گے، عشائیے چلیں گے اور سب دونوں پارٹی ساتھ بیٹھ کے اب چیزیں جی میری یہ بات سائم بھائی اور صدف آپ یہ میری بات لکھ لیں، 10 تاریخ کے بعد سارے اکٹھے بیٹھیں گے، پرائم منسٹر صاحب بلاول صاحب کو بلائیں گے، بلاول صاحب ایوان وزیر اعظم جائیں گے اور وہاں پہ بڑے مسکراتے ہوئے تصویر بنوا کے واپس آئیں گے۔ یعنی مطلب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ یہ جو چل رہے ہیں یہ سیاسی بیانات، یہ بس پھر ہم سمجھیں کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے اور اس میں کوئی اب دیکھیں نا بات تو پہنچ گئی کریکٹر اسیسینیشنز تک، ایک دوسرے کے اوپر پرسنل وار کیے جا رہے ہیں، تو اگر یہاں تک بات پہنچ گئی اور اس کے بعد جب عشائیوں میں ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے اور بھائی دوبارہ سے اگر کھیلنا ہی ہے تو عوام کا اعتماد نہیں ڈگمگائے گا دونوں پارٹیز کے اوپر۔ دیکھیں یہ جو who started it، سب سے پہلے سٹارٹ کس نے کیا اس کو؟ بہت محترم ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، سٹارٹ بھی انہوں نے لیا اور اب وہ ختم بھی وہی کریں گے بیسیکلی۔ اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ الیکشن کی اسٹریٹجی ہے، ہم دونوں ڈفرینٹ منشور کے ساتھ جماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ملک کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اتنا آپ کو اگر ملک عزیز ہے تو پھر آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف انجسٹس ہو رہا ہے تو آپ اٹھ جائیں، نہ بیٹھے۔ میں سرپرائز ہوں طاہر صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو اتنا کیجول لے رہے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کی جماعت پر ہنگامہ رائی، بلوا، وہاں سے جی اسٹیمپ پیپر اور ساری چیزیں اٹھانے، اور پھر یہ کہ ان کا کارکن قتل ہوا اس کے الزامات، پھر اٹیک ہوا اس کے الزامات۔ اور کل تیمور تالپور صاحب ساتھ تھے میرے شو میں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہمارے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صدر زرداری کی سیاست آپ کو پتہ ہے، تو یہ بھی آپشن ہمارے پاس ہے۔ تو اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، وہاں تو کچھ اور ہی سوچا جا رہا ہے۔ صدر زرداری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، صدر پاکستان ہے، ہمیں ان کی سیاست کا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ پھر کیوں مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب آپ ساتھ نہیں ملے ہوئے تو پھر حشر کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ اب میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو شاید کوئی بھی آپ سے نہ کہہ سکے، بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 10 تاریخ کے بعد سارے اکٹھے بیٹھیں گے اور کہیں گے جمہوریت جو ہے سب سے اچھا انتقام ہے اور جمہوریت کی خاطر ہم دوبارہ اکٹھے ہیں، ملک کا نظام بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہیں اور 1973 کے آئین کے تنازع میں ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بس اتنی بات ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے خلیل صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقار اور بہت ہمیں باتیں سمجھا دی۔ سیاسی کارکنان آپ لوگ ذرا یہ پلیز اگر کچھ جو سیگمنٹ دیکھ رہے تھے غور کریں سیگمنٹ کے اوپر، اس میں جو جملے بولے گا اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ لوگ جو جذبات کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ ان پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، وہ چل ہیں کہ نا ہم الیکشنز کے بعد دوبارہ دونوں پارٹی ساتھ بیٹھیں گے۔ ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم دیکھیں گے، ہم مل بیٹھیں گے، ہم انہیں دعوت دیں گے، تحفظات سنیں گے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں جی دیکھیے گا 10 کے بعد سب چلوں گے، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی ایسا لگ رہا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے تحفظات سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ تو یہ کیا سیاست ہمیں کیسے کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے